عاد کی ہلاکت۔ قیل بن عطران نے کیا دعا مانگی، کتنے رنگ کے بادل آئے اور اس میں سے کیسے رنگ کو اختیار کیا۔ ایک عورت پر بادل کے عذاب کا ظاہر ہونا۔ عذاب کے وقت ہود علیہ السلام ساحلی سمندر پر کس نے دیکھا؟ قیل بن عطران کا قاعدہ تھا، اس نے بھی دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ، ہود علیہ السلام سچے ہیں، بس تو ہمیں سیراب کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سفید، سرخ اور سیاہ ان کی طرف بھیجے۔ پھر بادلوں میں سے کسی نے پکارا، اے قیل، تو اپنے لیے اور قوم کے لیے اس میں سے پسند کر لے۔ تو اس نے کہا، میں نے کالے بادل کو اختیار کر لیا، اس لیے کہ یہ زیادہ پانی والے ہیں۔ تو ایک منادی والے نے ندا دی، اے بادل، تو عاد کو راکھ کا ڈیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ، نہ کسی باپ کو اور نہ کسی باپ کے بیٹے کو، سوائے بنو لوزیا کے۔ بنو لوزیا سے مراد بنو لقیم بن حزال بن حزیل بن حزیلہ بنت بکر ہے۔ یہ لوگ عاد کے ساتھ نہ رہتے تھے بلکہ مکہ میں اپنے ماموں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ بھی عاد تھے لیکن ان کا تعلق ہلاک ہونے والے عاد سے نہ تھا، اس لیے انہیں محفوظ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو جسے قیل بن عطران نے منتخب کیا تھا وادی مغیث میں پہنچا دیا۔ در حقیقت اس میں عاد کے لیے دردناک عذاب تھا۔ جب قوم عاد نے اس بادل کو دیکھا تو ایک دوسرے کو بارش کی خوشخبری دینے لگے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ بعض اہل علم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس ہوا کے عذاب کو مفدر نامی عورت نے دیکھا جس کا تعلق عاد سے تھا۔ جب اس پر ظاہر ہوا کہ بادل آ گیا تو اس نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو لوگوں کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں نے بادل کو فضا میں دیکھا ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس کے آگے آگے چند آدمی اس کو ہنکا رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے مسلسل 8 دن اور 7 راتیں ان پر یہ آندھی مسلط کی جس سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ عاد کا وفد جب مکہ سے نکلا تو معاویہ بن بکر سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اسی اثناء میں ایک اونٹنی سوار وہاں پہنچا تو عاد نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو کہاں دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ساحل سمندر پر، لیکن لوگوں نے اس شخص کی بات پر یقین نہ کیا۔ حزیلہ بنت بکر نے کہا کہ رب مکہ کی قسم، اس شخص نے سچ کہا ہے۔ مسعود بن یعفر بن اخی معاویہ بن بکر ان کے ساتھ تھا۔ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق قیل بھی ان کے ساتھ تھا۔ خلجان قوم عاد کا سب سے بڑا رئیس اور سردار تھا۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ جب عاد سے ہوا کو روک دیا گیا تو 7 آدمیوں نے کہا، جن میں خلجان بھی تھا، کہ چلو آؤ دیکھیں کہ قوم کے ساتھ وادی میں کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی وادی میں پہنچے تو ہوا نے ایک بار پھر انہیں قابو کر لیا اور خلجان کے سوا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب خلجان وہاں سے بھاگا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ جب ہود علیہ السلام کو خلجان کے زندہ رہنے کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام اس کے پاس آ گئے اور اسے کہا کہ اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے۔ یہ دعوت سن کر خلجان نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو تمہارا رب مجھے کیا عطا فرمائے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ خلجان نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے جنہیں میں نے بادلوں میں دیکھا تھا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ خلجان نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا تمہارا رب مجھے ان سے محفوظ رکھے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کسی سے دور رکھا ہو؟ یہ سن کر خلجان نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اسلام اختیار کرنے سے انکاری ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ زوردار آندھی آئی اور اسے بھی اس کی قوم کے ساتھ ملا دیا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ تمام قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو کوئی اس وقت ہلاکت سے بچ گیا
اسے بھی بعد میں ہلاک کر دیا گیا سوائے ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہود علیہ السلام کی کل عمر 150 سال تھی۔ محمد بن حسین صدی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف مبعوث کیا۔ ہود علیہ السلام نے شبہ نہ روز عاد کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور ہود علیہ السلام کو کہتے تھے کہ وہ تمہارا عذاب کہا گیا جسے تم ڈراتے ہو۔ ان کی یہ بات سن کر ہود علیہ السلام جواب دیتے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر و عناد کی وجہ سے قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور بارش کو ان پر برسنے سے روک دیا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ تو ان پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس دعا کے بعد عاد پر خوشگوار ہوا چلائی گئی اور بادلوں کو وادی میں بھیج دیا گیا۔ عاد یہ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ یہ بادل ان پر پانی برسائیں گے، لیکن جب بادل ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا اونٹوں اور انسانوں کو لے کر زمین اور آسمان کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی عاد کے سب لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس گئے، لیکن آندھی نے ان کو وہاں بھی ہلاک کر دیا اور گھروں سے باہر نکال پھینکا۔ یہ عذاب ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط رہا، اور عاد جو لمبے قد والے اور انتہائی طاقتور لوگ تھے، ہوا نے انہیں کوکلے تننے کی مانند کر دیا۔ جب پوری قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا تو اللہ تعالی نے سیاح